خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، اللہ اللہ اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، اللہ ندارم جستو مل جائے ندانم جستو ماوائے، تو ای خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، اگر خانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ، آمین۔ شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، آمین۔ رضا سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شہا بحر ازی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ آمین۔ برادران اسلام، خطبہ مسرونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرات تک کچھ پیغام پہنچاؤں، آپ پر ہم پر ضروری ہے تمام مل کر نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر مدینے کے تاجدار احمد مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، بڑی پاکیزہ بڑی مقدس محفل ہے یہ، اور یہ جشن عید میلاد النبی کانفرنس ہے۔ برادران اسلام، یہ ربیع الاول کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ آج پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر جلسے سجائے جا رہے ہیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا کا مسلمان خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کتنی موسلادھار بارش پڑ رہی تھی، کتنا برفیلا موسم تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کے غلاموں کے عاشقوں کے نبی کے عاشقوں کے سینے میں جب عشق مصطفیٰ کی چنگاری جب سلگتی ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں نے برستی ہوئی بارش کو نہیں دیکھا، برفیلی ہوا کو نہیں دیکھا، ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کو نہیں دیکھا، بلکہ عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر جلوس محمدی نکالنے کے لیے سڑکوں پر چلے آئے۔ برادران اسلام، آپ نے یہ نظارہ دیکھا ہوگا، یوٹیوب پر آپ نے دیکھا ہوگا، فیس بک پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کے غلاموں نے برادران اسلام اتنی بارش میں پیدل چل کر جلوس نکالا ہے، بارش پڑ رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں اور سڑکوں پر پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھا آپ تمام حضرات نے، تمام آئمہ ماشاءاللہ یہ یہاں حاضر ہے۔ ہمارے قاری عبد الوکیل صاحب، قاری مستقیم صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ حضرات نے خود اس میں شرکت کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 1400 سال مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کو گزر گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت اب سے 1400 سال پہلے میرے دوستو دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آج بھی جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پوری دنیا کا مسلمان خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مکانوں پر جھنڈے بھی لگائے ہیں، آپ نے اپنے مکانوں پر جھنڈے لگائے ہیں، آپ نے اپنے مکانوں کو روشنی رات پوری دنیا کا جائزہ لے کر دیکھو، بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرو۔ آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، انسان بڑی تیزی کے ساتھ ذہنی سفر کر رہا ہے، آلات جدیدہ کا دور دورہ ہے، انسان بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے مسلمانوں نے کتنی دھوم دھام سے جشن ولادت مصطفیٰ کو منایا ہے، اور یمن کی سرزمین پر تو پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جو جشن
جشن مصطفیٰ منایا گیا ہے، جشن آمد مصطفیٰ منایا گیا ہے، یہ یمن کی سرزمین پر منایا گیا ہے اور افریقہ کی سرزمین پر وہاں کے مسلمانوں نے بڑی دھوم دھام سے جشن آمد مصطفیٰ کو منایا ہے۔ بیت المقدس یعنی فلسطین کی سرزمین کا جائزہ لو، فلسطین کے مسلمانوں نے، یہودی برادران اسلام صدیوں سے روکتے چلے آ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کو، لیکن فلسطین کی سرزمین کا مسلمان بڑی دھوم دھام سے اس سال بھی انہوں نے جشن ولادت مصطفیٰ کو منایا ہے۔ چیچنیا کی سرزمین پر مسلمانوں نے بتا دیا کہ نبی کے غلام آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک نبی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ برادران اسلام پوری دنیا مصطفیٰ کے جشن ولادت کو منا رہی ہے، لیکن آج جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی سامنے آتے ہیں کہ جو ان کی آوازیں آتی ہے کہ جھنڈا مت لگاؤ، جھنڈا لگانا حرام ہے۔ آج وہابیہ دیابنا اعلان کر رہے ہیں کہ جھنڈا لگانا شرک ہے، جھنڈا لگانا بدعت ہے، ذکر مصطفیٰ کو مت مناؤ، ذکر مصطفیٰ منانا حرام ہے، میلاد شریف مت پڑھو، میلاد شریف کا پڑھنا حرام ہے، شرک ہے، کوئی شرک ہے، کفر ہے، کفر و شرک کی مشینیں آج وہابیہ دیابنا چلا رہے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ عشق مصطفیٰ پر، بہر عشق مصطفیٰ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی اتنا لمبا زمانہ گزر جانے کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان بڑی آن و بان شان و شوکت کے ساتھ عشق مصطفیٰ میں جھوم کر نبی کی آمد پر اپنے مکان پر جھنڈا بھی لگا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی منا رہے ہیں، اور کوئی ذکر مصطفیٰ کو روک نہیں سکتا، کوئی ذکر مصطفیٰ کو ختم نہیں کر سکتا عزیزان ملت اسلامیہ، اور نہ کوئی آج ختم کر رہا ہے نہ قیامت تک کوئی ختم کر سکتا ہے۔ جو ذکر مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ تبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے جھوم کر کہا ہے کہ یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی کرام الحق صاحب قبلہ قادری زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ اپنے ذہن میں رکھو آیت کریمہ کا، اور ایک بڑا اہم پیغام آپ کو میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے محبوب تمہاری زندگی دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے، یعنی تمہاری کی زندگی دنیا والوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ برادران اسلام، قرآن نے اعلان کر دیا اے میرے بندو، دنیا کے اندر اگر تم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو تو کسی کی تقلید مت کرو، کسی ہیرو کی طرح کپڑے نہ پہنو، کسی ہیروئن کی طرح اسلامی خواتین تم لباس نہ پہنو، کسی ہیرو کی طرح اپنے بال نہ رکھو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے لوگو سنو سنو، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے دنیا والوں کے لیے اپنے محبوب کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، لیکن آج ہمارے معاشرے کا عالم یہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی ہیرو فیشن کا لباس پہن کے آتا ہے تو ہمارے نوجوان بھائی اس کی طرح لباس پہننا پسند کرتے ہیں، یعنی اس کی نقالی کر رہے ہیں، کسی دنیا دار کی نقالی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہیرو جس طرح کے بال کٹوا کے آ رہا ہے، آج ہمارے نوجوان اسی طرح کے بال کو کٹوانا پسند کر رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج معاشرے کے اندر کہ سر ایک ہے اور ایک سر کے اندر پانچ طرح کے بال کٹ رہے ہیں، لال پیلے بال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آج ہمارا مسلم معاشرہ ہے۔ آج ہمارے درمیان جب کوئی بارات جاتی ہے یا آتی ہے، آج مسلمان کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے، رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر کھانا کھا رہا ہے کھڑے ہو کر، پانی پی رہا ہے کھڑے ہو کر، پیشاب کر رہا ہے کھڑے ہو کر، طریقے مصطفیٰ کو
زور لگا ہے، لیکن اے میرے دوستوں میں آپ کو بتا چلا دو، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں سنو، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، کسی ہیرو کی زندگی کی تم نقالی مت کرو، کسی ارب پتی خرب پتی کے نقش قدم پر مت چلو، کسی ارب پتی کے نقش قدم پر مت چلو، تمہاری زندگی کا نمونہ کوئی ہیرو نہیں ہو سکتا، تمہاری زندگی کا نمونہ کوئی فلم اسٹار نہیں ہو سکتا، تمہاری زندگی کا نمونہ کوئی ارب پتی نہیں ہو سکتا، تمہاری زندگی کا نمونہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، تمہاری زندگی کا نمونہ کوئی انجینئر بیرسٹ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے ارشاد کیا، اے لوگوں سنو سنو، تمہیں دنیا کے اندر اگر اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو آمنہ کے لال کے نقش قدم پر چلنا بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ برادران اسلام، اب ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے ہمارے لیے۔ آقا دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد محترم کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، یتیمانہ عالم میں آپ دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یتیم بنا کر بھیجا، لیکن کتنا بڑا پیغام دیا دنیا کو۔ برادران اسلام، اب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں میرے سرکار پرورش فرما رکھے ہیں۔ آپ کی عمر شریف جب 4 مہینے کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، 4 مہینے کی عمر سرکار کی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کو کیسا اعجاز عطا کیا کہ آپ 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ 4 مہینے کی عمر ہے، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا کہ آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی زبان کے اندر وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، مکے والوں کو اپنی فصاحت پر ناز تھا، مکے والوں کو اپنی بلاغت پر ناز تھا، لیکن برادران اسلام، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کے اندر وہ کمال عطا کیا کہ میرے سرکار 4 مہینے کی عمر میں مکے والوں سے کلام کرتے ہیں، مکے والوں سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی والدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے کلام کرتے ہیں۔ ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے دوستو جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو 4 یا 5 مہینے میں نہیں، بلکہ ہمارے گھروں کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں 2-2 3-3 4-4 5-5 سال کی ان کی عمر ہو جاتی ہے، تب جا کر بھی وہ فصاحت و بلاغت ان کی زبان میں نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی زبان میں عطا فرمائی۔ مصطفیٰ کی زبان کا یہ عالم کہ جب بریلی کے امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ کی رحمت و رضوان جب آمنہ کے لال کی زبان کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے جھوم کے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت احمد مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیر خوار بچے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے سرکار کو لے کر آتی ہیں دودھ پلانے کے لیے، کیونکہ مکے کا یہ اصول تھا، عرب کا، پورے عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب بچوں کی ولادت ہوتی تھی تو باہر سے عورتیں آتی تھی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ کہ جس سال ہمارے رسول تشریف لائے تمام عرب کے اندر اللہ نے بیٹوں کو پیدا فرمایا، یعنی کوئی لڑکی پیدا نہیں تھی اس سال، بلکہ تمام لڑکے ہی پیدا ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ قاری حنیف صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، مکے کے اندر ہی نہیں پورے عرب
کے اندر لڑکے پیدا ہوئے میرے سرکار کی ولادت کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ کو لے کر جاتی ہیں دودھ پلانے کے لیے. بڑے بڑے عورتوں نے جو عورتیں آئی تھی مکے میں انہوں نے مالداروں کے لڑکوں کو بچوں کو لے لیا تاکہ جب ہم ان کی پرورش کریں ہمیں انعام اکرام دولت ہم کو زیادہ ہاتھ لگے. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کو جب کسی مالدار کا بیٹا نہ ملا تو آپ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم عبد المطلب کے پوتے محمد کو لے چلیں. آپ نے اپنی گود میں میرے مصطفیٰ کو لیا. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ غریب بچے کو لے کر جا رہی ہے لیکن مصطفیٰ کی قدموں پر قربان ان کی برکتوں پہ ہم قربان. جب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ کو اپنے گھر لے کر پہنچتی ہے برادران اسلام حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ کو جب دودھ پلانا چاہا اور آپ نے جب اپنا ایک پستان میرے مصطفیٰ کے منہ میں دیا. اللہ اکبر. غور کرنے کا مقام ہے آج کے جشن آمد مصطفیٰ میں تشریف لانے والوں اب یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ رسول اللہ کی زندگی کیسی ہے آقا کا کردار کتنا اچھا ہے رسول اللہ نے دنیا کو کیا پیغام دیا اپنے غلاموں کو کتنا بڑا پیغام دیا. اپنے بچپن میں شیر خوار کی زندگی میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب اپنا ایک پستان میرے مصطفیٰ کے منہ میں رکھا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا پستان میرے مصطفیٰ نے چوسا یعنی آپ کا ایک دودھ پی لیا. دودھ پینے کے بعد میرے مصطفیٰ نے اپنے چہرے کو ہٹا لیا. اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ کے منہ میں اپنی دوسری چھاتی کو رکھا اور آپ نے کہا بیٹا محمد پیو. لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنے منہ کو ہٹا لیا اپنے چہرے کو ہٹا لیا. حضرت حلیمہ سعدیہ تعجب میں پڑ گئی آخر محمد دودھ کیوں نہیں پیتے محمد نے اپنے چہرے کو ہٹا کیوں لیا ہے ایک پستان سے ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ بار بار اپنے پستان کو میرے سرکار کے منہ میں لگا رکھی ہے لیکن میرے آقا اپنے چہرے کو پھیر لیتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا اے بیٹے محمد کیا تو بیمار ہے کیا تیرے پیٹ میں کوئی پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے تو دودھ نہیں پی رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب اتنا کہا تو میرے مصطفیٰ کی عظمتوں نے کہا تھا اے میری ماں دائے حلیمہ میں بیمار نہیں ہوں جس کی وجہ سے میں نے تیرا دودھ نہیں پیا بیماری کی وجہ نہیں ہے. اے میری ماں دائے حلیمہ میں نے ایک دودھ پیا ہے ایک پستان چوسا ہے اس پر میرا حق ہے. دوسرا تیرا دودھ اس لیے میں نے نہیں پیا کیونکہ ایک تیرا بیٹا اور ہے جو شیر خوار ہے جو تیرا دودھ پیتا ہے. اگر میں نے دوسری چھاتی کا بھی دودھ پی لیا تو بھائی کا حق مارنا لازم آئے گا. اور میں دائے حلیمہ میں دنیا کے اندر میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا بلکہ حق والوں تک ان کا حق پہنچانے آیا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ میرے سرکار شیر خوار بچے ہیں اور کتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں. میرے آقا نے بتا دیا دنیا والوں کو کہ اے لوگوں کبھی کسی کا حق مت مارو کبھی کسی کے حق پر قبضہ مت کرو. آج ذرا غور کرنے کا مقام آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں. آج بھائی بھائی کے حق کو مار رہا ہے بھائی بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے بھائی بھائی کے مال پر قبضہ کر رہا ہے پڑوسیوں کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے پڑوسیوں کی بیویوں پر آج نوجوان اپنی نظر کو رکھتا ہے پڑوسیوں کی بیٹیوں پر آج نوجوان اپنی نظر کو ڈالتا ہے. اللہ اکبر. لیکن ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دوستو کہ کسی کے مال کو مارنا کتنا بڑا گناہ ہے کسی کا حق دبانا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ رسول پاک کی زندگی سے سبق لو کہ قرآن نے جس کو تمہارا آئیڈیل کہا ہے قرآن جس کو تمہارا نمونہ بتا رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے بتا دیا اے لوگوں کسی کا حق نہ مارو. آج تو ہمارے معاشرے کے اندر کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہوئے ذرہ بر بھی شرم نہیں آتی. اللہ اکبر. کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہو کسی کی زمین پر قبضہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. آج تو پلاٹ کے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں بیگوں کے حساب سے کام چل رہا ہے. ایک بلان زمین پر بھی اگر کوئی مسلمان کسی کی ایک بلان زمین پر بھی قبضہ کر لے تو جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے. حدیث مصطفیٰ سنو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض حرم اللہ علیہ الجنہ. زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ.
तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, काम की बात बता कर जाऊंगा, हंसाने का आदी नहीं हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आज इस जश्न आमद मुस्तफ़ा से एक अच्छा पैगाम लेकर जाओ। वो पैगाम जो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने दिया है, बरातरान इस्लाम, वो पैगाम जो हमारे बुजुर्गान दीन ने दिया है, और सबसे पहले आमना के लाल ने ये पैगाम दिया। समात फरमाओ, आज जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान किसी की एक बिलान जमीन पर भी कब्जा कर ले, एक बिलान जमीन की बात चल रही है, एक बिलान जमीन पर भी कब्जा कर ले, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को हराम कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जो किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, जो आज जोतते हो ना जमीनों को, और हर फसल के अंदर जो मेड़ को आधा कर देते हो, समझे ना, कि सीधी कर रहे हैं, मेड़ के सीधा करने की चक्कर में कि जो मैंने जो 4 फीट की थी वो एक बिलान की बना दी। बात सही है नहीं? समझे? जानते हो कितना बड़ा गुनाह। अरे यहाँ कब्जा कर रहे हो, लेकिन जब कब्र में जाओगे तो अकेले जाओगे, अमल तुम्हारे पास होगा, जमीन सब यही रह जाएगी। समझे? ना मालूम जिस औलाद के लिए ये काम किया है वो तुम्हारे लिए सदका करे या ना करे। समझे? कितना बड़ा गुनाह है। एक बिलान पर अगर कोई कब्जा कर ले, मेरे आका फरमा रहे हैं अल्लाह पाक उस पर जन्नत को हराम कर देता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? दूसरी हदीस पाक को जरा समात फरमाओ। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा शीर ख्वारगी में अपने बचपन में कितना बड़ा पैगाम अपनी उम्मत को दिया। ऐ लोगों, कभी भाई के हक पे कब्जा मत करना, कभी भाई के हक को ना मारना। अल्लाह अकबर। आज का आलम तो ये चल चुका है, एक नई चीज निकल कर आई है, प्लाटिंग। उसके अंदर हाल ये हो चुका है कि बरातराने इस्लाम बीच में लोग पड़ जाते हैं, इधर भी झूठ बोलते हैं, इधर से भी झूठ बोला जा रहा है, और बीच में दलाली बट्टा चल रहा है, और उसको कमीशन कह रहा है, अपने लिए हलाल समझता है। अल्लाहु अकबर। बात समझ में आ रही है? सही बात। आ जाइए, जगह खाली पड़ी है। इतनी अजीम हस्तियां पीछे बैठी हैं, बताइए। अरे भाई दुनिया आगे बढ़ रही है, आप पीछे क्यों भाग रहे हो? हैं? आगे आ जाओ यार, क्या नींद तो ना आ रही है? आगे आ जाइए, कारी मुस्तकीम। अरे भाई हमारी मस्जिद के इमाम साहब आप आ गए, आगे आ जाओ, बहुत आ गया हो। बात समझ में आ रही है ना आपके? मेरे दोस्तों, आज का हाल तो ये है कि जनाबे वाला जमीन पर कब्जा कर रहा है, दलाली बट्टा चल रहा है, इधर से भी दलाली उधर से भी दलाली, और अपने आप उसको कमीशन कह रहा है, अपने आप को वो जायज समझता है। अरे नादान, ये झूठ बोलना जो दोनों तरफ से तू झूठ बोल रहा है, इससे भी 50,000 मार लिए, इससे भी 50,000 मार लिए। अमा यार, दलाली बट्टा यहाँ तक आम हो चुका है, एक जगह तो तीजे के चनों में दलाली बट्टा मार दिया। अल्लाह, तीजे के चनों में जरा गौर तो करो। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 जमीन का हार बनाकर उसकी गर्दन में डाल देगा। वो उसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो जमीन पर घसीटता होगा, और उसकी ये पहचान होगी कि ये जहन्नमी है, इसको जहन्नम में डाला जाए। बरातराने इस्लाम, ये उन लोगों का हाल है कि जो दूसरों के मालों पर कब्जा करते हैं। ऐ जश्न आमद मुस्तफ़ा में आने वालों, हुजूर अहसन मियां के फुजूद व बरकत को आज हासिल करो। कोई जाना मत, बल्कि हुजूर अहसन मियां जल्द ही तशरीफ लाने वाले हैं, उनके फुजूद व बरकत से माला माल होकर जाना, और तौबा करना कि कभी किसी के हक को ना मारेंगे। याद रखना, जब दूसरों का हक दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दौलत में बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और अपनी शीर ख्वारगी में कितना बड़ा पैगाम दिया। ऐ लोगों, कभी किसी के हक को ना मारो, अपनी मेहनत की कमाई से आगे बढ़ो, मेहनत की कमाई से अमीर बनो, लेकिन किसी के माल पर नाजायज तरीके से कब्जा करके तुम मालदार नहीं हो सकते। ये तमाम दुनिया की दौलत है, यहीं पर रह जाएगी। और ज़रा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
زندگی کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بچپن میں ہے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی عمر شریف جب 6 برس کی ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوتی ہے تو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میرے آقا تشریف فرما گئے اور ایک قافلہ مکہ سے مدینہ طیبہ جا رہا تھا۔ برادران اسلام، یہ آپ کو معلوم، میں نے ابھی بتایا کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے 2 مہینے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ یتیمانہ عالم میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون تڑپتی تھی کیونکہ جوان شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ اس عورت کے دل سے پوچھ کر دیکھو کہ جس کا جوان شوہر دنیا سے انتقال کر جائے کتنا اس کا دل تڑپتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون کو ہمیشہ حضرت عبداللہ کی یاد آتی۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایک قافلہ مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب سردار مکہ نے آمنہ خاتون سے کہا کہ اے میری بہو، قافلہ مکے سے مدینہ جا رہا ہے، وہاں پر تمہارے رشتہ دار ہے، آپ کے ننہال وہاں پر ہے۔ حضرت عبداللہ نے مطلب نے کہا کہ اے آمنہ خاتون، محمد کو لے کر کچھ دن مدینے میں گزار دو، کیونکہ وہاں پر جب تم رہو گی، رشتہ داروں میں رہو گی تو تمہارے کچھ غم کم ہو جائیں گے۔ اور مدینہ طیبہ جاتے ہوئے راستے میں مقام ابوا ہے، وہاں پر عبداللہ کی قبر ہے۔ جب تم مقام ابوا میں پہنچو تو اپنے جوان شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کر لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون قافلے والوں کے ساتھ جا رہی ہے مدینہ المنورہ کی طرف۔ میرے مصطفیٰ اپنی ماں کی انگلی کو پکڑ کر جا رہے ہیں مدینہ المنورہ کی سرزمین کی طرف۔ اللہ اکبر۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ محمد نے اپنی ماں کی انگلی کو پکڑا 6 سال کی عمر میں۔ مدینہ طیبہ جاتے ہیں میرے سرکار۔ یہ میرے نبی کا سب سے پہلا سفر تھا مدینہ طیبہ کی طرف، جو آپ نے اپنی 6 سال کی عمر میں کیا تھا۔ اور اے نبی کے غلاموں، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب تک میرے مصطفیٰ نے مدینے کی سرزمین پر اپنا قدم نہیں رکھا تھا تو جانتے ہو مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، بلکہ اس کو عرب کے لوگ یثرب کہتے تھے۔ اور یثرب مدینے کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یثرب کے معنی آتے ہیں بیماریوں کا گھر، یثرب کے معنی آتے ہیں پریشانیوں کی جگہ، کیونکہ وہاں کے لوگ اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، جب 6 سال کی عمر میں آمنہ کے لال احمد مختار نے اپنا قدم جب مدینے کی سرزمین پر رکھا تو مدینے کو وہ برکت حاصل ہو گئی کہ وہ مدینہ کہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے وہ بیماریوں کا گھر نہیں رہتا، بلکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو شفا خانہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے قدموں کی برکت سے مدینے کو وہ برکت مل گئی۔ حجاج کرام آپ کے درمیان ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے خاک شفا لاتے ہیں۔ یہ میرے آقا کے قدموں کی برکت ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، لیکن قافلہ جب بیابان جنگلوں میں پہنچتا ہے، قافلہ جب بیابان صحرا میں پہنچتا ہے، مقام ابوا میں جب قافلے والے پہنچے تو میرے دوستو، تاریخ میں آتا ہے، اسلام کی تاریخ بتاتی ہے، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، آپ بیمار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون بیمار ہو جاتی ہے۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ 6 سال کا بچہ ایک عورت کے ساتھ ہو اور بیابان جنگلوں میں طبیعت خراب ہو جائے، اس کا شوہر بھی انتقال کر چکا ہو، بتاؤ تو ذرا اس عورت کا دل کتنا تڑپتا ہوگا اور وہ بچہ کتنا روتا ہوگا۔ قافلے والوں نے حضرت آمنہ خاتون کا علاج کیا، لیکن آپ کو جب شفا نہ ملتی ہے تو قافلے والے حضرت آمنہ خاتون کو چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ بیابان جنگل ہے، مقام ابوا، ہاں یہ وہی مقام ابوا
ہے کہ جہاں پر حضرت عبداللہ میرے مصطفیٰ کے والد ماجد کا انتقال ہوا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، 6 سال کے میرے آقا رونے لگتے ہیں جب اپنی ماں کو دیکھا کہ میری ماں کی طبیعت علیل ہو گئی، آپ بے چین و بے قرار ہے، تڑپ رہی ہے، اللہ اکبر، میرے سرکار کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہے جب اپنی ماں کو تڑپتا ہوا پایا، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا محمد رو رہا ہے، میرا بیٹا محمد تڑپ رہا ہے، اللہ اللہ، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ آمنہ خاتون نے کہا تھا اے میرے لخت جگر، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن اللہ اکبر، اللہ کا فیصلہ اور نازل ہو چکا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، اس قدر شدت کا بخار آپ پر طاری ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ نے جب دیکھا کہ میری ماں کی آنکھیں بند ہو چکی ہے، اے میرے دوستو، اب مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی 6 برس کی عمر میں اپنی ماں کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور میرے آقا کبھی اپنی ماں کے سر کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دبا رکھے گئے، میرے مصطفیٰ کبھی اپنی ماں کے ہاتھوں کو دبا رکھے گئے، میرے آقا نے کبھی اپنی ماں کے پیروں کو دبایا، یہ سوچ کر کہ ماں کے ہاتھوں کو دباؤں گا تو ماں کو ہوش آ جائے گا، ماں کے سر کو دباؤں گا تو ماں کو ہوش آ جائے گا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جب ننھے ہاتھوں کو اپنی ماں کی پیشانی پر رکھا، اللہ اکبر، جنت کی حوروں نے کہا تھا اے محمد، اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، اے محمد آپ اپنی ماں کے سر کو خود نہ دباؤ، آپ جنت کی حوروں کو حکم دو، تو جنت کی حور ہے تمہاری ماں کے قدموں پر ان کی خادمہ بن کر قربان ہو جائیں گی، اے محمد تم جنت کے غلمان کو حکم دو، جنت کے سارے غلمان تمہاری ماں کے قدموں پر ان کے خادم بن کر قربان ہو جائیں گے، لیکن اے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے جنت کی حوروں کو نہ بلایا، جنت کے فرشتوں کو نہ بلایا، بلکہ میرے آقا نے اپنی ماں کے سر کو دبا کر اپنی ماں کی خدمت کو انجام دے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کو بتا دیا، اے لوگوں، جب تمہاری ماں بیمار ہو تو اپنی ماں کی خدمت اپنی بیویوں سے نہ کرانا، جب تمہاری ماں بیمار ہو اپنی ماں کی خدمت نوکرانیوں سے نہ کرانا، بلکہ اے لوگوں، جب تمہاری ماں بیمار ہو اپنی ماں کی خدمت اپنے ہاتھوں سے انجام دینا، ماں کا حق جب ہی ادا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو، ذرا مصطفیٰ کا پیغام، اللہ کے پیارے حبیب کی عمر شریف 6 سال کی، اور میرے آقا نے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دیا، اے لوگو، ماں کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، ماں بیمار ہو تو اپنی ماں کی خدمت کو انجام دو، لیکن آج کے ہمارے معاشرے کے حال تو یہ بن چکا ہے کہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو بیٹا کوئی خیر اور خبر نہیں لیتا، بجائے یہ کہ ان کے علاج کے لیے، ان کے خرچے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرے۔ برادران اسلام، کوئی خیر خبر نہیں ہے، اللہ اکبر، لیکن اپنے نبی کی زندگی پر قربان جاؤ۔ میرے دوستو، اللہ نے جس مصطفیٰ کی سیرت کی تعریف کی قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی، تمہاری زندگی دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ، ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ بھی ہے کہ ماں باپ سے دوری اختیار کر لی گئی ہے، ماں باپ کا کوئی مقام نہیں ہے، ماں باپ کا کوئی معاشرے کے اندر آج کوئی مقام نہیں بیٹے کی نظر میں، بلکہ بیٹا اپنے ماں باپ سے دور بھاگ رہا ہے، اپنے ماں باپ سے نفرت کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے قربان جاؤ مقام مصطفیٰ پر، مصطفیٰ کی زندگی پر، کہ اللہ کے نبی نے ماں باپ کا کتنا اونچا رتبہ اور مقام بتایا۔ غور کرنے کا مقام، غور کرنے کا مقام، ارے دنیا کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، لیکن اتنا جامع اور مانے تمہیں کوئی کلام
کلام یا گفتگو نہ ملے گی جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی. ماں باپ کے مقام کے لیے جملہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اے لوگوں سنو، ارے ماں کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں میں ڈال دیا ہے. ہاں کیا بات ہے. اس سے بھی جامع مانے کوئی جملہ ہوگا؟ اس سے جامع اور مانے کوئی جملہ نہیں ہے. برادران اسلام کہ جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے، ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ذرا غور تو کرو کس قدر بلاغت ہے اس جملے کے اندر، کس قدر معنی ہے. سبحان اللہ. رسول پاک نے فرمایا کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے. اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول پاک نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ماں کی پیشانی میں جنت ہے؟ اے لوگوں ماں کی پیشانی کو چوم لو. مصطفیٰ جان رحمت نے یہ کیوں ارشاد نہیں فرمایا کہ ماں کے ہاتھوں میں جنت ہے؟ اے لوگوں ماں کے ہاتھوں کو چوم لو. آخر رسول پاک نے قدموں کا کیوں ذکر کیا؟ تو قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے اس کلام پر آقا نے اس لیے ذکر فرمایا کہ جب ماں کے قدموں کا یہ عالم ہے تو ماں کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب ماں کے قدموں کا یہ عالم ہے تو ماں کی پیشانی کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے عصر حاضر میں جلسوں کے اندر ہمارے آنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کام کی باتیں سنیں، پھر ہم اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. برادران اسلام، یہ ماں باپ کا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رکھے ہیں. اے لوگوں ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے، لیکن آج عصر حاضر میں دیکھنے کے لیے آتا ہے. خاص کر نہ جانے کیا معاملہ بن چکا ہے یہ کہ آج کل جب شادی ہوئی نہیں ہے نوجوانوں کی، ہمارے نوجوان شادی ہونے کے فوراً بعد ماں باپ سے حسد، ماں باپ سے جلن، والد صاحب سے دوری، ماں سے دوری ہے، ماں باپ سے ناراضگی ہے. کئی مہینے ہو جاتے ہیں، کئی سال ہو جاتے ہیں. آج نوجوان اپنے باپ سے نہیں بولتا، اپنی ماں سے نہیں بولتا. برادران اسلام، بلکہ ماں سے کہتا ہے تیری صورت سے ہمیں نفرت ہے، باپ سے کہتا ہے تیری صورت سے ہمیں نفرت ہے. اللہ اکبر. ارے ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے. ماں باپ کی صورت سے جلنے والے، ماں باپ کی صورت سے حسد و جلن رکھنے والے، ماں باپ کی صورت سے نفرت کرنے والے، ماں کا مقام کتنا اونچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ماں کی صورت میں اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بیٹا دن میں ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ماں کا مقام ہے میرے عزیزو. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. برادران اسلام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آقا کا مقام ہے. ماں باپ کے حقوق کو بتایا. اس لیے اے میرے دوستو اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو، اپنے ماں باپ کے اخراجات کے لیے، خرچے کے لیے پیسے دیا کرو. اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی میں برکت ہے. ورنہ تو یاد رکھنا اگر ماں باپ کو ستایا، جو ماں باپ کو ستاتا ہے اسے کبھی عزت نہیں ملتی ہے. جو ماں باپ کو ستاتا ہے ذلت اور رسوائی کا طوق اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کرنے کا مقام. اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقوش کو ملاحظہ فرماؤ. برادران اسلام ذرا دیکھو کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا نمونہ بنا کر بھیجا ہے دنیا والوں کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں. توجہ چاہوں گا. آقا راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں تشریف فرما ہے کہ اسی اثنا میں پرندوں کی ایک جماعت آتی ہے اور پرندوں کی جماعت نے آ کر کہا، پرندوں کی جماعت سرکار سے چہچہانے لگتی ہے. آپ کے سامنے چہچہا رکھی ہے. صحابہ کرام خاموش کھڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی موجودگی میں پرندوں کی گفتگو کو سنا. پرندے
کچھ کہہ رہے ہیں، سرکار سماعت فرما رہے ہیں۔ برادران اسلام، پرندے چہچہانے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ پرندے کیا گفتگو کر رہے تھے؟ یہ آپ سے کیا بول رہے تھے؟ یہ کیوں چہچہا رہے تھے؟ اللہ اکبر! اب ذرا رسول پاک کی سیرت ملاحظہ فرماؤ، اور اسلام دیکھو، اسلام کتنا اچھا پیغام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ پرندے یہ تمام مکے والوں کی شکایت کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ پرندے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم جب گھونسلے بناتے ہیں، ہم جب اپنے گھروں کو بناتے ہیں یا رسول اللہ، اور ہم اپنے گھونسلوں کے اندر جب بچے دے دیا کرتے ہیں، تو یہ مکے کے لوگ ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیتے ہیں، ہمارے انڈوں کو پھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو مار دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ ہمارے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج کے بعد کسی پرندے کے گھونسلے کو ہاتھ مت لگانا، کسی پرندے کا گھونسلہ مت اجاڑنا، کسی پرندے کے گھر کو مت اجاڑنا۔ اب ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دوستو کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے گھونسلوں کو اجاڑنے سے منع کیا، پرندے کے گھروں کو اجاڑنے سے منع کیا ہے، اللہ اللہ، لیکن آج کے دور کے اندر آج مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آج مسلمان کے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! آج مسلمان حسد کر رہا ہے، اپنے پڑوسی سے چل رہا ہے۔ آج مسلمان کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ یہ میرا پڑوسی مجھ سے اچھا کیوں کھا رہا ہے، میرا پڑوسی مجھ سے اچھا کیوں پہن رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر حسد اور جلن کتنی بڑی بیماری پیدا ہو چکی ہے، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی زیادہ ترقی کر رہا ہے تو تعویذوں کا سہارا لیتے ہیں گھروں کو اجاڑنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھو، میرے مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا، اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کسی کے گھر کو اجاڑنے کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو اپنے پڑوسیوں کے گھروں کو آباد کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! بہت اچھے۔ اپنے پڑوسیوں کے گھروں کو سنوارو، اپنے پڑوسیوں کے گھروں کو بناؤ، لیکن میرے دوستو، اسلام کسی کے گھر کو اجاڑنے کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن آج کے دور میں حال کیا ہو چکا ہے کہ بھائی صاحب، اس قدر حسد و جلن عام کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے سے اس قدر حسد کہ بے انتہا، اگر موقع ملے تو گھر میں آگ لگا دے، موقع پڑے تو تمام دولت کو برادران اسلام مٹا دے۔ لیکن ایسا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھو میرے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دوسروں کے گھروں کو سنوارو، دوسروں کے گھروں کو اجاڑو مت، یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ میرے دوستو، طریق مصطفیٰ کو اپناؤ، اپنے معاشرے کے اندر ایک اچھا نظام پیدا کرو، اپنے معاشرے کے اندر برائیوں سے دور ہو جاؤ، کھڑے ہو کے کھانا ہے، ان تمام برائیوں سے دور ہو جاؤ، ایک اسلامی نظام پیدا کرو۔ برادران اسلام، آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں تمام برائیاں اس طرح کی پھیل رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں بیماریاں، لڑائی اور جھگڑوں کی ہیں، آج کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ میرے دوستو حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات بات پر جھگڑا ہو رہا ہے، بات بات پر ناراضگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا غلام میری ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ بے شک سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میری ایک سنت پر عمل کرتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے آپ ذرا کہ آپ بہت ساری سنتوں پر اگر رسول پاک کے عمل پیرا ہو جائیں گے
مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا، بارات کو بیٹھ کر کھانا کھلایا، سمجھے نا، پانی بیٹھ کر پلایا، بیٹھ کر آپ نے استنجا کیا، یہ سب رسول پاک کی سنتیں ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے سر پر ٹوپی رکھ کر کھانا کھاؤ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ برادران اسلام، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ایک سنت پر میری عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ذرا سماعت کرو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میرا غلام میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، میری سنتوں سے پیار کرتا ہے، جو میرا غلام میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جب وہ جائے گا تو تنہا نہیں جائے گا، کان معی فی الجنہ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، بے شک، سبحان اللہ، جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ برادران اسلام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور جس کی قرآن میں اللہ تعریف فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے محبوب تمہاری زندگی دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ، آپ معافی کی بات آ گئی تو ذرا توجہ چاہوں گا کہ آج ہمارے درمیان بات بات پر جھگڑا ہوتا ہے، بات بات پر ناراضگی ہوتی ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اسلام جو میرے مصطفیٰ نے دنیا میں پھیلایا ہے وہ تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلایا، بلکہ مصطفیٰ کی شان تو دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کو جب اسلام کی دعوت دی تو اسلام کی تاریخ کو آپ نے پڑھا ہوگا یا اسلام کی تاریخ کو آپ نے سنا ہوگا، تو اسلام جب میرے مصطفیٰ نے مکے والوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی جب دعوت دی کہ اے مکے والوں اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ تم کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، مکے والوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے اللہ اکبر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن مکے والوں نے کلمہ نہ پڑھا، بلکہ مکے والوں نے کہہ دیا تھا کہ محمد جادوگر ہے، انہوں نے اپنا جادو کیا ہے چاند پر، اس لیے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، کلمہ شریف مکے والوں نے نہ پڑھا۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا تو مکے والوں نے کہا تھا کہ محمد کے جادو کا اثر سورج پر بھی ہو گیا ہے، مکے والوں نے کلمہ شریف نہ پڑھا۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے اپنی مٹھی کے اندر کلمہ شریف کنکریوں سے پڑھوایا، پتھروں نے کلمہ پڑھا، لیکن مکے والوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ مکے والوں نے کہہ دیا تھا کہ محمد عربی کا جادو ہے کہ جو پتھروں پہ چل رہا ہے، برادران اسلام، لیکن قربان جاؤ مسیرت مصطفیٰ پر، جب میرے مصطفیٰ نے جب مکے والوں کو معاف کر دیا، مکے والوں نے ظلم و ستم کیا، میرے آقا نے جب ان کو معاف کیا تو معافی کی برکت پر کلمہ پڑھ کر مکے والے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ اسلام میں معافی کا کمال ہے، یہ اسلام کے اندر عفو و درگزر کا کمال ہے۔ علماء اسٹیج کی میں توجہ چاہوں گا، ذرا تھوڑی طرح میری توجہ دیجیے، قاری حنیف صاحب قبلہ گفتگو ذرا بعد میں ہو جائے۔ میرے دوستو، حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، ان کے آنے سے پہلے میں گفتگو کر رہا ہوں، جب وہ آ جائیں گے تو آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن غور کرنے کا یہاں پر مقام یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کلمہ شریف جب کی دعوت دی، مکے والوں نے آپ کو جادوگر کہا، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو معاف کیا، مکے والوں کو جب معاف کیا، مکے والوں نے کون سا ظلم و ستم ہمارے آقا پر نہ کیا۔ جب سرکار جب مقام طائف میں جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام طائف میں جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، تو جانتے ہو مکے والوں نے میرے رسول پر پتھر برسائے، مکے والوں نے، طائف والوں نے آقا علیہ السلام کو اتنا مارا کہ اسلام کی تاریخ میں آتا ہے کہ جب سرکار چل رہے تھے تو آپ کے قدموں کے نیچے خون جم رہا تھا، اتنا مکے والوں نے، طائف والوں نے میرے سرکار کو مارا تھا۔ وہ باغ کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انحصار کیا گیا اور چاروں طرف سے پتھر برسائے گئے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں ہے۔ جب طائف والے آپ پر پتھر برسا رہے تھے تو حضرت زید کبھی آپ کے آگے سے آ جاتے ہیں تاکہ رسول پاک پر پتھر نہ پڑ جائے، کبھی طائف کے لوگ میرے مصطفیٰ کے، کبھی حضرت زید ابن حارثہ میرے سرکار کی پیٹھ کی جانب سے آ جاتے ہیں تاکہ مصطفیٰ کریم پر پتھر نہ پڑے۔ اللہ اکبر،
لیکن اتنے پتھر میرے آقا کے جسم پر لگ گئے کہ آپ کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا. اللہ اکبر. لیکن ذرا دیکھو ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکے والے پلان بناتے ہیں, اسکیم تیار کرتے ہیں کہ اگر اسلام کو روکنا ہے, اسلام کو ختم کرنا ہے تو محمد عربی کو قتل کیا جائے, محمد عربی کا نام و نشان مٹا دیا جائے, اسلام خود مٹ جائے گا, اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. برادران اسلام, جب مکے والوں نے یہ مشن بنایا کہ آج کی رات محمد رسول اللہ کو قتل کیا جائے, اسلام مٹ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خبر دی, اے محبوب آج کی رات مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے جاؤ. میرے مصطفیٰ مکہ چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں. اب مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ معافی کا کمال کیا ہوتا ہے, اسلام کیسا محبتوں کا پیغام دیتا ہے, اسلام کیسا محبتوں کا پیغام دیتا ہے. اسلام کے دامن میں محبت ہے, اسلام کے دامن میں پیار ہے, اسلام کے دامن میں اخوت درگزر ہے, اسلام کے دامن میں بھائی چارگی ہے. اسلام نے محبتوں کا پیغام دیا, اسلام نفرتوں کا پیغام نہیں دیتا. جب میرے سرکار مدینہ طیبہ چلے گئے, مکے والوں نے یہ سمجھا تھا کہ اب اسلام مٹ جائے گا, لیکن اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے مکے سے مدینہ طیبہ جانے کے بعد سب سے زیادہ اسلام پھیلا. اور جب 10 یا 12 ہزار صحابہ جب ہو جاتے ہیں تو میرے سرکار چند سالوں کے بعد اپنے 10 یا 12 ہزار صحابہ کی جماعت کو لے کر آتے ہیں مکے کو فتح کرنے کے لیے, خانہ کعبہ سے بتوں کو نکالنے کے لیے. اللہ اکبر. میرے سرکار اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر آئے. کیسے کیسے صحابہ ہیں, اللہ اکبر. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اسلام کا شیر اسلام قبول کر چکا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اسلام کا سپاہی اسلام قبول کر چکا ہے. ایسے ایسے بہادروں نے جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور جب میرے مصطفیٰ مکے کو فتح کرنے آئے, خانہ کعبہ میں جب اپنے قدم کو رکھا, 360 بتوں کو نکال کر جب پھینکا, تمام مکے کے کفار دم دبا کر بھاگے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کی ایسی ہیبت ان کے اوپر طاری ہوئی کہ کوئی پہاڑوں میں چلا گیا, کوئی جنگلوں میں چلا گیا, سب چھپ رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر. جب تمام کفار مکہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو تمام صحابہ نے اپنی تلواروں کو اپنے نیام سے نکال کر فضا میں لہرا کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ الیوم یوم ملحمہ, الیوم یوم ملحمہ. یا رسول اللہ آج انتقام کا دن ہے, آج پگلے بدلے کا دن ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ وہی مکے والے ہیں کہ جنہوں نے مقام طائف میں آپ کو مارا تھا, آپ کے جسم سے خون ٹپکنے لگا تھا. یا رسول اللہ یہ وہی مکے والے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے. یا رسول اللہ آج ہم اپنی تلواروں کی پیاس مکے والوں کے خون سے بجھائیں گے, آج مکے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہائیں گے. یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے, آج انتقام کا دن ہے, بدلے کا دن ہے. جب اتنا صحابہ نے کہا, میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے. اللہ اللہ, نبی کی آنکھوں سے اشک ٹپکنے لگے. اور میرے مصطفیٰ نے کہا تھا, میرے صحابہ ارے کیسے انتقام کی بات کرتے ہو, کیسے بدلے کی بات کرتے ہو. اے میرے صحابہ آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج الیوم یوم ملحمہ نہ کہو, آج انتقام کا دن نہیں ہے, آج الیوم یوم مرحمہ کہو. ارے آج تو رحمت النور کی بارش برسانے کا دن ہے. میرے سرکار نے خانہ کعبہ کے جالی کو پکڑ کر کہا تھا, اے مکے والوں سنو, انتم الطلقاء لا تثریب علیکم الیوم. اے مکے والوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے مجھ کو مارا لیکن یاد رکھو اس کے بدلے میں نے تم کو آزاد کر دیا, تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, کیونکہ اسلام دنیا کے اندر انتقام لینے نہیں آیا, اسلام تو رحمت کی بارش برسانے آیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام
آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے دہشت گردی پھیلائی. آج دیکھا آپ نے یہودی عیسائی پوری دنیا چیخ رہی یہودیت, پوری دنیا یہودیت, پوری دنیا عیسائیت چیخ رہی ہے. اخبار پڑھنے والے آپ اخبار پڑھتے ہوگے. آج یہ ملٹی میڈیا دور ہے, جدید سائنس ہے. آپ نے آواز سن رہے ہیں کہ اسلام دنیا میں انتقام, اسلام دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلانے آیا ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں وسیم رضوی خبیث جیسا انسان, اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ناپاک ملعون انسان پیدا ہوئے جو آج کہہ رہے ہیں کہ اسلام آتنکواد پھیلاتا ہے, اسلام دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے. لیکن فخر اسلام تیری عظمتوں پر قربان, یاد رکھو اسلام اگر دنیا کے اندر دہشت گردی کا مذہب ہوتا یا دہشت پھیلانے آتا یا آتنکوادی کا پیغام دیتا, آمنہ کے لال احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے اندر آپ اگر آتنکوادی کا پیغام دیتے تو مکے کے اندر خون کو بہایا جاتا, مکے کی گلیوں کو خون سے رنگ دیا جاتا. لیکن میرے مصطفیٰ نے جب مکے کو فتح کیا, آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر تمام کفاروں کو معاف کیا, تمام کفاروں کو معاف کیا, اسلام کے دشمنوں کو معاف کیا. اور جب میرے رسول نے معاف کر دیا تو وہی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو پتہ چلا یہ معافی کا پیغام ہے, یہ معافی ہے, اس میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے میرے دوستو آپس میں بغض و حسد اس سے کام نہیں چلے گا, بلکہ بغض و حسد سے انسان بیکار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپناؤ میرے دوستو, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی کی زندگی کی تعریف کر رہا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے نبی تمہاری زندگی دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول پاک کی زندگی کو اپنا لو, تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو. آقا کی زندگی کو دیکھو, کاروبار کرو تو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو کہ ہم سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے. کوئی بھی اپنا کام کرو تو رسول پاک کی زندگی کو آئینہ بنا کر کرو. یاد رکھنا کبھی گناہوں کی دلدل میں داخل نہیں ہو سکتے. برادران اسلام کبھی بھی گناہوں کی دلدل میں داخل نہیں ہو سکتے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. کسی عاشق رسول نے کہا ہے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, اور دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. یہ ان کی شان ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ کے طریقے کو اپناتے ہیں, آقا کی سنتوں کو اپناتے ہیں. برادران اسلام آج کا بڑا یہ جلسہ بڑا مبارک جلسہ ہے. حضور احسن میاں صاحب قبلہ چند ہی لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں. آپ حضرت کے چہرے سے, آپ ان کے فیوض و برکات سے آپ مالا مال ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مقیم الرحمن صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں. ان کی خطابت سماعت فرمائیں گے. آج حضور احسن میاں تشریف لا رہے ہیں, یعنی خاندان اعلیٰ حضرت, یعنی اولاد اعلیٰ حضرت تشریف لا رہے ہیں. حضور احسن میاں صاحب قبلہ یہ ہمارے اور آپ کا مقدر ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, آج عقیدہ اسی کا سلامت ہے کہ جو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان کے خاندان سے مرید ہوتا ہے, جو اس بارگاہ سے ملتا ہے, برادران اسلام اسی کا عقیدہ سلامت رہتا ہے. نہ جانے کہاں کے پیر نکل کے آ رہے ہیں, کوئی پیلے کپڑے پہن کے آ رہا ہے, کوئی لال کپڑے پہن کے آ رہا ہے, کوئی اپنے بالوں کو جناب بالا اپنی پیٹھ تک ڈال لیتا ہے. یاد رکھو کوئی لمبے بال کے لمبے کرنے سے کوئی نیک نہیں بن جاتا. ایسے ایسے پیر یار پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اندر 10 15 انگوٹھی ہوتی ہے. یاد رکھو 10 یا 15 انگوٹھی پہننے سے کوئی برادران اسلام پیر نہیں بن جاتا, اللہ کا ولی نہیں بن جاتا. اللہ اکبر. آج ایسے پیر تم کو ملیں گے نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے, برادران اسلام رمضان کے مہینے میں دن دہاڑے کھانا کھاتا ہے. یاد رکھو ارے پیر وہ ہوتا ہے, پیر وہ ہوتا ہے کہ جو 5 وقت نمازی ہوتا ہے, پیر وہ ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, پیر وہ ہوتا ہے جو مدینے کے تاجدار رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضور احسن میاں قبلہ دام ذلہ علینا کی ذات ہے, اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت دیکھو. آج ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ دیتے ہیں, آپ بھی اعلیٰ حضرت کہہ رکھے ہیں, اور کچھ اعتراض کرنے والے ان کے اوپر اعتراض کر رکھے ہیں. آج اس دور میں اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے والے بہت پیدا ہو رہے ہیں. بھائی استنجا ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا,
اور اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کو اس نے سمجھا کہ نہیں تو اعلیٰ حضرت کو جانتا کہ نہیں تو اعتراض کیسا؟ برادران اسلام، ارے اعلیٰ حضرت کسی معمولی شخصیت کا نام تھوڑی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عاشق رسول کا نام ہے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ 1400 کتابوں کے مصنف کا نام ہے، امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول کا نام ہے، اپنے وقت کے مجدد اعظم کا نام امام احمد رضا ہے۔ اللہ اللہ، کون اعلیٰ حضرت؟ جانتے ہو کون اعلیٰ حضرت؟ آج اس آمد مصطفیٰ سے یہ پیغام لے کر جاؤ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، ارے علم تو دیکھو اعلیٰ حضرت سے ٹکرانے والوں، آج ہمارے اس علاقے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ لفظ رضا سے جلتے ہیں، اگر ان کے پاس فارم بھروانے چلے جاؤ تو کچھ نہ کہتے، یہ کہتے پہلے رضا ہٹاؤ، یعنی رضا سے اتنی نفرت ہے، امام احمد رضا خان کے نام سے اتنا جلتا ہے۔ ارے نادان، تو نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا کہاں ہے؟ تو اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیتا تو اپنی جان اور اپنا دل ان پر قربان کر دیتا۔ امام احمد رضا کی شان یہ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا، کون سا مسئلہ؟ درود تاج تو آپ پڑھتے ہیں، درود تاج کو آپ سنتے بھی ہیں، اور جب درود تاج پڑھی جاتی ہے تو نبی کے غلام جھوم جھوم کر سنتے ہیں۔ اس کے اندر ایک جملہ ہے، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ رسول پاک بلاؤں کو دفع کرتے ہیں۔ جو نبی کا غلام نبی کو پریشانی کے وقت پکارتا ہے، نبی کو آواز دیتا ہے کہ اغثنی یا رسول اللہ، اے آقا آپ میری مدد کیجئے، تو مدینے والے آقا اپنے غلام کی خبرگیری فرماتے ہیں، پریشانی کے وقت میں پریشانی دور کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام جو بیمار نبی کو پکارتا ہے تو میرے مصطفیٰ بیماریوں سے شفا بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہندوستان کے اندر آپ کے زمانے میں گونجا، وہابیہ دیابنا نے کہا تھا کہ نبی دافع بلا نہیں ہے، نبی شافع الامراض نہیں ہے، نبی بلاؤں کو دفع نہیں کر سکتے۔ جب یہ مسئلہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور بریلی کے تاجدار نے جب اپنے قلم کو دوڑایا تو آپ نے رسول پاک کے دافع بلا ہونے پر، شافع الامراض ہونے پر ایک یا دو، 50 یا 100 200 حدیثوں کا ذکر نہ کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے 300 حدیثیں ذکر فرمائی، اور آپ نے بتایا کہ جب نبی کا غلام پریشانی کے وقت میں نبی کو پکارتا ہے، آپ نے 300 حدیثوں سے ثابت کیا اللہ کے نبی پریشانی کے وقت میں اپنے غلاموں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے اپنی کتاب کا نام رکھا الامن والعلا لنائت المصطفیٰ بدافع البلا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، مسئلہ ایک، اور آپ نے حدیث ذکر فرمائی 300، ایک مسئلے پر آپ نے 300 حدیث ذکر فرمائی۔ اس لیے ہم اعلیٰ حضرت تھوڑی کہتے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ اور ذرا غور کرتے چلو برادران اسلام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا، کہا گیا کہ نبی تمام نبیوں میں افضل لگی ہے، محمد رسول اللہ تمام نبیوں میں افضل لگی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ آیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب اس کا جواب لکھا تو آپ نے ایک یا دو حدیث ذکر نہیں فرمائی، 50 یا 60 70 80 حدیثوں کو ذکر نہ کیا، بلکہ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان نے 62 قرآن کی آیتیں اور 100 حدیثیں ذکر فرمائی، اور آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تمام تاجداروں کا آقا ہمارا سبحان نبی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد زندہ آباد۔ سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ۔ اسلام اور بھی میں بہت ساری روشنی اعلیٰ حضرت پہ پیش کرتا۔ اب یہ داڑھی کا مسئلہ لے لیجئے، ایسے ہی اعلیٰ حضرت تھوڑی کہتے ہیں یار داڑھی کا مسئلہ، داڑھی کتنی رکھنے جائز ہے اور داڑھی کی فضیلت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے برادران اسلام جب داڑھی کا مسئلہ ذکر کیا، آپ کی بارگاہ میں جب داڑھی کا سوال ہوا، اعلیٰ حضرت نے داڑھی کی فضیلت میں اللہ اکبر 56 حدیثوں کو ذکر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 56 حدیثوں کو آپ نے ذکر کیا، اور ذرا آئیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کا علم دیکھو۔
آج کے زمانے میں بھی یہ بات بہت زیادہ رائج ہے. آج وہابیہ دیابنا کہتے ہیں کہ ولیوں سے مت مانگو, نبیوں سے مت مانگو. وہابیہ دیابنا کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, نبی سنتے نہیں ہیں, ولی سنتے نہیں ہیں. جب یہ مسئلہ سامنے آیا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے, انبیاء سنتے بھی ہیں, ولی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے, نبی ولی سنتے بھی ہے, اور جو ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اللہ کے نبی دعا بھی اللہ کے نبی ان اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جب اس مسئلے کو ثابت کیا تو آپ نے 1 یا 2 5 یا 10 حدیثوں کو ذکر نہ کیا بلکہ 72 حدیثوں کو ذکر فرمایا, اور آپ نے اپنی کتاب کا نام رکھا حیات المواد فی بیان سماع الاموات. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایسے ہی ہم اعلیٰ حضرت تھوڑی کہتے ہیں یار. آپ نے ایک حدیث ہے اور ذرا دیکھو, یہ تو چلو کتاب ہے کہ کتنی حدیث ذکر فرمائیں کتنے مسئلے پر. اب یہ غور کرنے کا مقام کہ ایک مسئلے پر حوالہ کتنی کتابوں کا دیا ہے. تو ایک جزیہ پیش کروں گا بس. امام عشق و محبت کا علم دیکھو, ایک حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے. جس گھر میں تصویر لٹکی ہوتی ہے یا کتا پلتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. برادران اسلام جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کا جب حوالہ پیش کیا ہے تو کتنی کتابوں میں اس حدیث کا حوالہ پیش کیا. اعلیٰ حضرت نے جب اس حدیث کو ذکر کیا تو امام احمد رضا خان نے اس کتاب کا اس حدیث کا حوالہ پیش کرنے کے لیے 10 5 6 20 25 30 حدیثوں کا ذکر نہ کیا بلکہ 20 25 حوالوں کا ذکر نہ کیا. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کا حوالہ 34 کتابوں سے ثابت کیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس لیے دنیا نے امام عشق و محبت کے جب علم کو دیکھا تو دنیا والے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ فاتح رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور انہوں نے بھی لکھا ہے فقط علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اور پہچان سنیت بنا احمد رضا کا نام, جس پر نبی کا نام وہ جھنڈا رضا کا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے محبوب تمہاری زندگی دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول پاک کی زندگی کو اپناؤ میرے دوستو. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو, اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہت کو مفتی صاحب